الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من توئی ورضائے تو الہی مقصود من توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بد من نگویم کہ طاعتم بپذیر من نگویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو در گناہم کش. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے جمعہ کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں، رب العالمین کو اپنے بندوں اور بندیوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار ایسے مواقع لاتے ہیں جس سے بندوں کی مغفرت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں سے راضی ہو جائے. انہی مواقع میں ایک بہترین موقع اللہ نے ہمیں رمضان دیا تھا، اور رمضان کا مقصد بھی اللہ نے بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، اور رمضان کا جو مقصد بیان کیا وہ مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ.
متقی کا معنی ہے پرہیزگار، یعنی بندہ اللہ کا دوست بن جائے۔ کس کا دوست بن جائے؟ بولو محبت سے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنی دوستی، محبت، معرفت نصیب فرما۔ اللہ کی دوستی، اللہ کی معرفت، یا یوں کہے کہ اللہ کا تقوی، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ جب یہ نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمام مسائل آسان کر دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس وقت پوری دنیا کے لوگ دو پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کتنی پریشانیوں؟ ایک رزق، روٹی کا مسئلہ، لاک ڈاؤن، مارکیٹ بند، بازار بند، دکانیں بند، کاروبار بند، سب کچھ ٹھپ پڑا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ، پریشانی، رزق، روٹی۔ اور نمبر 2 جو پریشانی اس وقت سب پر سوار ہے وہ ہے خوف، دہشت۔ ہر کوئی ہم میں سے اس دہشت میں ہے کہ اللہ نہ کرے ہم کو کہیں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ میں آپ مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بس بیماری کا لگنا بہانہ ہے، بیماری لگی نہیں کہ خبر آئی نہیں۔ آپ نے رمضان میں دیکھا کتنے لوگ چلے گئے، اللہ اکبر، اور کیسے کیسے لوگ چلے گئے، بنگلے پڑے رہ گئے، گاڑیاں پڑی رہ گئی، بینک بیلنس پڑا رہ گئے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں عید کے بعد تعزیت کو گیا، کہ مولانا آج زندگی میں ایک بہترین سبق ملا کورونا سے کہ روپیہ، پیسہ، بنگلے، گاڑیاں کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس سب کچھ تھا اور میں لاکھوں روپیے لے کر ڈاکٹر کے سامنے کھڑا ہوں کہ میرے بھائی کو بچا لو، یہ روپیے نہیں بچا سکے۔ یہ بنگلے دھرے کے دھرے رہ گئے، گاڑیاں ان کی رہ گئی، ان کے خواب ادھورے رہ گئے، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے، اور وہ کہاں چلے گئے؟ بولو کہاں چلے گئے؟ ایک اللہ والا شاعر بھی کہتا ہے غافل تجھے گریال دیتا ہے منادی، غافل تجھے گریال دیتا ہے منادی، گھنٹوں نے گری عمر کی ایک اور گتا دی۔ یہ جو ٹک 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 آواز آتی ہے گھڑیال سے، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم زندگی سے دور اور قبر سے، بولو قریب جا، زندگی سے دور اور قبر سے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے چپ کے دم بدم، ہر گھڑی ہر آن ہماری عمر سے کم ہوتی چلی جا رہی اور ہم دھیرے دھیرے قبر کے قریب چلے جائیں۔ خیر، دو پریشانیاں، ایک روٹی اور دوسرا ایک خوف سوار ہے، ایک دہشت سوار ہے ہر کسی پر کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے۔ ان دو پریشانیوں کا علاج اللہ نے قرآن میں اس آیت میں بیان کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، یعنی تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مسائل سے، مصائب سے نکلنے کے راستے کھولے گا۔
یعنی اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا، باہر آنے کے راستے اللہ بنائے گا۔ راستے کون بناتا؟ اللہ بناتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے ملنے کا بندے کو گمان بھی نہ ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں استنجا فرما رہے ہیں۔ حضرت جی مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، ان کے نیک فرزند حضرت جی مولانا یونس صاحب نے اس قصے کو نقل فرمایا۔ جنگل بیابان میں ہے، اس زمانے میں آج جیسے بیت الخلا کا نظام نہیں تھا۔ آج بھی ہماری جماعتیں بنجر علاقوں میں جاتی ہیں، کارگزاری سناتے ہیں کہ ایسے علاقے میں تھے کہ مسجد میں بیت الخلا بھی نہیں تھا، رات کو لوٹا لے کے جانا پڑتا ہے۔ مجھے خود یاد ہے، میں جب اسکول میں تھا، کرناٹک بیجاپور علاقے میں میرے 40 دن لگے۔ ہم ایسے علاقے میں تھے کہ مسجد میں حوض کا بھی نظام نہیں، پانی کے نل بھی نہیں، ہینڈ پمپ تھا، بس اس سے لوٹا بھرتے وضو کر لیتے۔ کپڑے دھونے ہو تو پرانے زمانے کو جو واویں بنی ہوئی ہوتی ہے، واو میں کپڑے دھونے جاتے تھے، اور عجیب اللہ کی شان ہے، جب واو میں کپڑے دھونے جاتے تو اس میں سانپ پھرتے، پانی پر، پانی کے سانپ۔ اب آپ سوچیں کتنا مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جماعتوں کو قبول فرمائے، جو محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ خیر، یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجا فرما رہے ہیں، استنجے سے فارغ ہو چکے تھے، اٹھنا آپ کر رہے تھے کہ اٹھوں، ایک چوہا آیا اور اس کے منہ میں اشرفی ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور کون لایا؟ ہمارے یہاں چوہا آتا ہے، یہ بڑے بڑے چوہے ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، لیکن کیوں آتے ہیں؟ کچھ لے جانے۔ کیوں آتے ہیں؟ کہ جو گھر میں پڑا وہ بھی لے جائے، کچھ نہ ملا تو کپڑا کاٹے گا، چادر کاٹے گا، کچھ بھی کرے گا۔ اور یہاں چوہا آیا، کیا لے گا؟ میں کہتا ہوں کتنے پاکیزہ مقدس لوگ تھے کہ چھوٹی چھوٹی مخلوق ان کی خدمت کرتی تھی۔ 1 2 3 4 5 6 7 اشرفیہ ہے۔ کتنی لائے؟ وہ تو فارغ ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب بغیر محنت کے آ رہا تو بیٹھے رہے۔ چوہے نے دیکھا کہ جو تھا وہ تو آ گیا، یہ اٹھتے نہیں، اب کیا کیا جائے؟ وہ بول تو نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اس کو سمجھ دی، چونکہ نظام سارا کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ جس تھیلی میں سے لا رہا تھا وہ تھیلی منہ میں دبا کے لایا، چونچ میں دبا کے، اور وہ رکھ دی تاکہ ان کو اشارہ ہو کہ جہاں سے لا رہا تھا اسٹاک ختم ہے۔ تو انہوں نے وہ اشرفیہ منہ بند کیا اور سیدھے گئے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استنجا کر رہا تھا، یہ ایک چوہا آیا، اس طرح اشرفیہ رکھ کر گیا، تو مسئلہ پوچھنے آیا کہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں۔ دیکھو تقویٰ حلال ہے کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لے جا، تیرے تقوی کی برکت سے اللہ نے دیا۔ کس سے دیا؟ تیرے تقوی کی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے ملنے کا کیا نہ ہو، بولو۔ اور دوسری بڑی نعمت جو نصیب ہوگی تقوی سے، وہ ہے خوف سے امن۔ کس سے امن؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اب اجمیر میں، اور لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے لگے، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ادھر وقت کا بادشاہ حیران کہیں ایسا نہ ہو یہ آنے والا مسلمان تخت و تاج کا مالک بن جائے۔
अजमेर का जो बादशाह था पृथ्वी राज, उसे डर हुआ कि इनका हल्का धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कहीं ऐसा न हो ये कुर्सी के मालिक बन जाए और मुझे उतार दे। हालांकि अल्लाह वालों को इससे कोई लेना देना, अरे बोलो भाई, इससे कोई लेना देना, अल्लाह उन्हें बातिनी हुकूमत देते हैं तो जाहिर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बादशाह को यूं था कि इनका इलाज न किया तो कल को ये मुझे अजमेर से निकाल देंगे। तो उसने एक खत लिखा और उसमें लिखा, आप अपनी जान की सलामती चाहते हैं, इसी वक्त अजमेर छोड़ दें। खौफ आया क्या नहीं, लेकिन तकवा था, बुजुर्गी थी, और इबादत किसकी करते थे? फलयअबुदू रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। यह कुरैश के लिए नाजिल हुई कि उस रब की इबादत करो जो इस घर का मालिक है, यानी काबा का। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', जब तुम्हें भूख लगती है वो क्या देता है? खाना। व आमनहुम मिन खौफ, जब तुम पर खौफ सवार होता है तो वो खौफ से तुम्हें क्या दे देता है? अमन दे देता है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने इस आयत पर लिखा कि कियामत तक आने वाले लोग इस घर के मालिक की इबादत करते रहे, उसकी इबादत करते रहे, तो अल्लाह दो नेमतों से नवाजेगा। एक रोटी, एक क्या? रोटी। रोटी का मसला हल कर देगा। कौन कर देगा? और नंबर दो, अल्लाह खौफ से अमन दे देगा। किससे अमन दे देगा? फिर हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह, चिट्ठी पहुंची, पढ़ा तो कुछ नहीं, यकीन था किससे होने का। तो खादिम से कहा मुसल्ला बिछा दे और वुजू के लिए पानी देगा। आपने वुजू फरमाया और 2 रकात क्या पढ़ी? कियामत तक आने वाले लोगों को यह पैगाम है कि मसाइल, परेशानियां, बीमारी हर किसी पर आती है, हर किसी पर आती है, लेकिन उसका सबसे पहला इलाज है वुजू करो। क्या करो? 2 रकात। पहले अल्लाह से कह दो कि अल्लाह, ये जो मुसीबत आई, ये जो बीमारी आई, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, कमजोर। ऐ अल्लाह तू मेरी मदद कर। अब असबाब के दर्जे में आप कहीं भी जाए जो शरीयत के दायरे में हो, अब जाए, लेकिन पहले किसको कह देना है? अल्लाह। बेनियाज़ी देख कर बंदे की कहता है करीम, बेनियाज़ी देख कर बंदे की कहता है करीम, देने वाला दे किसे दस्ते दुआ मिलता है। अल्लाह तो हर वक्त चाहता है अपने बंदों की, बंदियों की मदद करे, लेकिन कोई मांगने वाला भी मिले, कोई अल्लाह से आंसू बहा कर कहे कि अल्लाह मेरा ये मसला है हल कर दे, तो अल्लाह जरूर हल करवा दे। उलमा लिखते हैं, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ने 2 रकात नमाज पढ़ी, बस हाथ उठाया। क्या हाथ उठे थे? अल्लाहु अकबर। उसी वक्त उलमा ने लिखा, ये उठे हुए हाथ वापस नहीं आए, उससे पहले अल्लाह ने वक्त के बादशाह को मुहलिक बीमारी में मुब्तला कर दिया, पृथ्वी और बीमारी में मुब्तला, और उसी बीमारी में इंतकाल कर गया। जो ख्वाजा साहब को अजमेर से निकालना चाहता था, अल्लाह ने हमेशा के लिए उसको मिटा दिया, और ख्वाजा साहब को अल्लाह ने ऐसा बसाया कि आज लाखों नहीं करोड़ इंसान आपकी मोहब्बत का दम भर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस वक्त पूरे दुनिया के लोग जिन 2 परेशानियों में मुब्तला है, एक दहशत, खौफ, और नंबर 2 रिस्क, रोटी, इसका इलाज अल्लाह ने कुरान में बतलाया, और वो है अल्लाह का तकवा, अल्लाह की इबादत। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे आपको तकवे वाली, परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और इस घर के मालिक की अल्लाह हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।